السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے تعلق سے اسلام کے اندر رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، حقوق ہوں، تمام شعبوں کے تعلق سے اسلام کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف مسجد میں عبادت کا نام ہے، تلاوت کا نام ہے، ذکر و اذکار کا نام ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں تجارت کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے، نکاح شادی بیاہ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے، اور ایک اچھے پکے سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طرح سے زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام کی تعلیمات کو فالو کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اپنے آپ کو صرف ایک اچھا نمازی بنا کر کے زندگی گزارنا، اپنے آپ کو صرف ایک اچھا روزے دار بنا کر کے زندگی گزارنا، دین کے کسی ایک چیز کو لے کر کے اور اس میں اپنے آپ کو مثال بنانا، اپنے آپ کو ایک اچھا بہترین شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے رہنا، یہی صرف اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عبادت کے ساتھ ایک مسلمان کو معاملات کے اندر، حقوق کے اندر، لوگوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں اس میں بھی ایک اچھا کردار پیش کرنا ہوگا، ایک اچھی شبیہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے صرف عبادات میں اپنے آپ کو ایک بہتر کردار دیا، ایک اچھے نمازی بن کر کے، ایک اچھے عبادت گزار بن کر کے زندگی گزار رہے، لیکن دوسرے معاملات میں، تجارت کے اندر، لین دین کے اندر ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم معاملات کے اندر خلل پیدا کر کے اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق، اپنے کردار کو خراب بنا کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہم کو عبادات کے اندر بھی اپنا ایک اچھا کردار اسلام کے مطابق بنانا ہوگا، اور معاملات کے اندر، حقوق کے اندر بھی ہم کو اپنے ایک اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ آپ اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی نماز وقت پر ہو، آپ کی نماز ٹائم پر ہو، اور آپ جو ہے اپنے وقت اور اپنے ٹائم سے عبادت کے لیے ہمیشہ موجود رہیں، آپ اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے جو کسی سے ایک امانت لی تھی، قرض لیا تھا، یا کسی کا کوئی آپ کے اوپر پیمنٹ تھا، اسے آپ کو دینا تھا، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو وعدے کے مطابق اس کو دینا چاہیے۔ اگر آپ نماز اور عبادات کے اندر وقت کی پابندی کرتے ہیں تو معاملات کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، اور
تجارت کے اندر مال کے اندر ملاوٹ کو، آمیزش کو آپ پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنا مال ایک دم خالص رکھ کر کے اس کو بیچتے ہو، تو جس طرح سے نماز کے اندر آپ یہ کوشش کرتے ہو کہ آپ کے اندر خشوع خضوع رہے اور آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، آپ مکمل طریقے سے اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا کر کے عبادت کریں، اگر آپ اس کی کوشش عبادت میں کرتے ہو تو آپ کو اپنی تجارت کے اندر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے مال کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر آمیزش نہ ہو، خالص اور پیور چیز آپ دوسروں کو دیں۔ جس طرح سے آپ عبادت کے اندر، نماز کے اندر ملاوٹ نہیں پسند کرتے، اور اسی طرح سے آپ کو تجارت اور معاملات کے اندر بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو جائے، بلکہ ہر مسلمان جو عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، وہ کبھی اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوگا کہ اس کی عبادت، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ یہ بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے مال کو دبا نہ لیں، آپ کی کسی امانت کو آپ ہڑپ نہ لیں، آپ کسی کے چیز کو ضائع کرنے کا سبب نہ بن جائیں۔ جس طرح سے آپ نیکیوں کا ضیاع آپ کو برداشت نہیں ہے، اسی طرح سے آپ کو دوسروں کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ان کی زمین نہ دبا لیں، آپ ان کا مال نہ جو ہے ہڑپ لیں، آپ ان کی امانت نہ کھا لیں، اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم دینی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ اچھے اور کتنے ہی زیادہ مثالی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہم نے معاملات کے اندر شفافیت نہیں برتی، پاکیزہ شعاری ہم نے اپنی زندگی کے اندر معاملات کے اندر نہیں اپنایا، تو آپ یہ جان لیجئے کہ نجات ہماری مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے جس طرح سے عبادات کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے، ایسے ہی لوگوں کے حقوق کے معاملے میں بھی ہم کو کھرا اترنا ہوگا، معاملات کو صاف ستھرا کرنا ہوگا، لوگوں کے بقایا جات لے کر کے اور نیکیاں لے کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، تو وہ نیکیاں جو ہم یہاں سے بہت بڑی محنت اور مشقت، فجر کی نماز پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، حج و عمرہ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے ہم جو نیکیاں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو ہم نے لوگوں کے حقوق جو غصب کیے ہیں، ہم نے معاملات کے اندر جو خلل اپنی زندگی کے اندر رکھا تھا، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ مسلم شریف کی ایک بہت ہی اہم ترین حدیث ہے، بہت ہی زیادہ ہمیں فکر میں ڈالنے والی، سوچ میں ڈالنے والی اور اس مسئلے کی سنگینی کو بتانے والی ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، لوگوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی مفلس تو وہی ہے، ہمارے یہاں جو مفلس کے لفظ سے جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہی کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، ضروریات زندگی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کہا نہیں، مفلس یہاں ہمارے اپنے ڈیفینیشن اور بول چال کے حساب سے تو یہی ہے جو تم نے بتایا، لیکن روز آخرت مفلس وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فائل اس کی ایسی بھی ہوگی جس میں وہ بہت سارے جرائم اس کے رقم ہوں گے، بہت سارے گناہ، بہت ساری معصیت اور نافرمانی کے کام اس کے اندر درج ہوں گے۔ کسی کو اس نے گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اب جب کہ میدان محشر ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، وہاں حقوق کو چکانے کے لیے درہم و دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے،
وہاں نوٹ کا، پیسے کا، روپیے کا جلوہ نہیں ہوگا، وہاں آپ کا سرمایہ صرف آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ تو آپ کی نیکیاں آپ سے لے لے کر کے اور ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن لوگوں کے حقوق آپ نے پامال کیے تھے، جن لوگوں کو آپ نے اذیت پہنچائی تھی، تکلیف دیا تھا، جن کا حق مارا تھا، ان کو آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ صورتحال یہ ہو جائے گی بعض لوگوں کے ساتھ کہ ان کی ساری نیکیاں حقوق چکانے میں چلی جائیں گی اور آدمی خالی ہو جائے گا، اس کا دامن ایک دم خالی ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن حقدار ابھی کھڑے ہوں گے، ابھی لوگ لائن میں ہوں گے کہ ابھی ہمارا حق باقی ہے، ہمارا مال کھایا تھا، ہم کو مارا تھا، ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، ہمارے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، ہم کو بھی ہمارا انصاف ملنا چاہیے۔ یہ جو معاملہ ہوگا یہ بڑا سنگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اب حل کرے گا؟ ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ آپ تصور کیجئے یہ کتنی زیادہ سنگین بات ہے اور کتنی زیادہ فکر مندی والی بات ہے کہ آدمی نے جو گناہ نہیں کیا ہے وہ گناہ اس کے نام ہو جائیں گے، اور وہ آدمی جو ظلم پر صبر کیا تھا اس کو اس کے صبر کا صلہ یہ ملے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اس کے ساری نیکیاں ختم، دوسرے کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ کیا حشر ہوگا؟ جو آخرت میں گیا تھا کہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، یہ سب لے کر کے جو روز آخرت پہنچا تھا اس کا دامن خالی ہو جائے گا، اس کا کشکول خالی ہو جائے گا، وہ پوری طرح سے کلاش ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اس کا، اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاملات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، حقوق کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ معاملات کو آپ ہلکے میں نہ لیں، معاملات کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ یہ معاملات کی کوتاہیاں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی روز آخرت۔ آپ نبی کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیکیاں، آپ کے کارنامے، آپ کی قربانیاں سب کچھ مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی وفات سے 5 دن پہلے یا 3 دن پہلے آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا کچھ ہے، اگر ہو تو آؤ اور لے جاؤ۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میرا 3 درہم آپ پر نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فضل ابن عباس سے کہا جاؤ اور ان کے 3 درہم لا کر کے ان کو آپ دے دو۔ آپ کا وہ قرضہ چکایا گیا، وفات سے پہلے کی بات ہے یہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی پہلے کی زندگی آپ دیکھیے، آپ کو امین و صادق کہا جاتا تھا، امانت دار، سچے۔ ان دونوں صفتوں کا تعلق معاملات ہی سے تو ہے، حقوق ہی سے تو ہے۔ نبی کے نبوت سے پہلے کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کردار دیا اور جس کردار کو نبی کے نبوت کے لیے دلیل بنایا، ثبوت بنایا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کے اندر صاف اور شفاف اور کھرا ہونا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے نبی کی سیرت سے جو ہم کو ملتا ہے کہ ہم کو حقیقت میں معاملات کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، لین دین کو بہت زیادہ اہمیت کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ایسے کتنے مسلمان ہیں نماز کے معاملے میں بہت اچھے، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے اندر بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، حج و عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جب کبھی معاملات کی بات آتی ہے، لین دین کی بات آتی ہے، تو لوگ ایسے تبصرے کرتے ہیں، لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات کی خرابی ہمارے دین کی خرابی پر محمول کی جاتی ہے۔ آج آپ اس بات کو کہیں کہیں آپ حوالے کے طور پر سنو گے کہ لوگ کسی ایک شخص کے کردار کی خرابی کو اس کے دین کے اوپر اس کے چھینٹے اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ہلاک کیا اسی وجہ سے کہ ان کے ہاں معاملات انتہائی خراب تھے۔ ہے تو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی بیشی، دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے معاملات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں لین دین، حقوق اور معاملات میں بھی اسلام کی تعلیمات کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔